میرے آقا پر پہلی وحی آئی بلبل سدرا طائر سدرا جناب جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے، قرآن لے کے آئے۔ کیا لے کے آئے؟ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سبحان اللہ۔ پہلی وحی پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو، اقرا پڑھو۔ اللہ نے پہلا کلام جیسے ہی اپنے محبوب پر نازل کیا، پہلی وحی میں اللہ نے پیغام دیا، بندوں کو مزاج دے دیا، بندوں کو سمجھا دیا، اے میرے بندے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن دیا جا رہا ہے تاک میں رکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے پہلی وحی میں فرما دیا یہ قرآن ہے، پڑھو اسے، اقرا۔ اب جیسی بلبل سدرا نے کہا حضور سے کہ اقرا پڑھو، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، نہیں پڑھتا۔ دوبارہ کہا، میرے آقا نے فرمایا نہیں پڑھتا۔ بعض جاہل کہنے لگے کہ حضور نے یوں کہا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، مگر ان احمقوں کو بتا دو یہاں پر بندوں کو بھی مزاج دیا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اور اپنے محبوب کی عظمت بھی دنیا کو دکھا رہا تھا کہ جبرائیل کہے پڑھو تو میرا محبوب پڑھتا نہیں ہے، جبرائیل کہے پڑھو تو محبوب پڑھتا نہیں ہے۔ اگر پڑھ لے گا تو دنیا سمجھے گی جبرائیل نے پڑھا دیا، اگر پڑھ لے گا تو دنیا کہے گی جبرائیل نے پڑھا دیا۔ جو رسول ساری دنیا کو پڑھانے آیا ہو اسے کوئی کیسے پڑھائے فرشتہ؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پڑھا کے بھیجا تھا، مگر فرمایا گیا جبرائیل نے کہا پڑھو، آقا نے فرمایا نہیں پڑھتا۔ وہ پھر بلبل سدرا نے کہا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو۔ پھر میرے آقا نے پڑھنا شروع کیا اور بتا دیا جبرائیل پڑھائے تو نہیں پڑھتا، رب کے نام سے پڑھنا ہو تو رسول برابر پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو میرے حضور کی شان یہ ہے، اسی لیے تو میرے امام نے تاجدار اہل سنت نے بریلی کے سلطان نے کیا کہا؟ قلم توڑ دیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو حضور نے پڑھا تو پہلی وحی میں اللہ نے مزاج دیا کہ پڑھو، پڑھنے کا مزاج دیا۔ تو اب میرے آقا جب گھر پہ آئے نا تو میرے حضور نے گھر آ کے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، مجھے سنیں۔ اب حضور گھر پہ آئے، میرے آقا نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں اسلام کی تبلیغ کو عام کروں۔ پہلی وحی میرے آقا پر نازل ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا مجھے پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے،
اسلام پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے قرآن پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، میں اسلام کی تبلیغ کروں گا، میرے رب نے مجھے اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، قرآن پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر آقا نے تبلیغ شروع کر دی، میرے مصطفیٰ نے تبلیغ شروع کی ہے۔ ادھر آقا کی بارگاہ میں چند ایسے غلام آئے کہ حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، چند کمزور ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، مگر یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک اسی عرب کے ماحول میں رہا کرتے تھے، اسی عرب کے ماحول کو انہوں نے دیکھا تھا۔ قرآن تو اب نازل ہو رہا ہے، یہ کیا جانتے تھے قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا نے ان کو قرآن سکھانا ہے، اب حضور ان کو قرآن پڑھائیں گے تو ضرورت ہے کہاں پہ پڑھایا جائے، ضرورت ہے کہاں پر سکھایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ مجھے قرآن پڑھانا ہے، مجھے قرآن سکھانا ہے، کہاں پہ پڑھاؤں؟ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، اے آقا آپ کو مدرسے کی ضرورت ہے، آقا قرآن پڑھانا ہے۔ آج خدیجہ پہلی عورت بنے گی، یا رسول اللہ میرا جو گھر ہے آقا اس گھر کو مدرسہ بنا دیجئے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا آقا میرا گھر مدرسہ بنا دیجئے، آقا میرے گھر میں پڑھائیے۔ تو پہلا مدرسہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے بنایا، پہلا مدرسہ اپنے گھر کو بنا دیا، اپنی زمین دے دی، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بتا دیا دنیا کی عورتوں کو، اے عورتوں آگے چل کر مرد آگے بڑھیں گے، کہیں گے ہم کماتے ہیں، ہم مدرسے چلاتے ہیں، تو عورتوں تم ساری کی ساری کہہ دینا تم مرد تم کماتے ہو مدرسے تو چلاتے ہو، مگر پہلا مدرسہ تو عورت نے بنایا تھا۔ تو عورتیں بھی مدرسوں میں حضرت خدیجہ کی سنت کو زندہ کرتی رہیں اور مدرسوں میں تعاون کیا کریں کہ حضرت خدیجہ ان سے راضی ہوں، کہ حضرت خدیجہ نے اپنا گھر دے کے کہا کہ اس کو مدرسہ بنا دیجئے۔ آج عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پاس سے پیسے دیا کریں مدرسوں میں تاکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ راضی ہو جائیں، اپنا گھر دے دیا کریں مدرسوں میں، اپنے بات آن پڑے تو زیور دے دیا کریں مدرسوں میں، اپنے پیسے دے دیا کریں مدرسوں میں تاکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ راضی ہو جائیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ راضی ہوں گی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مدرسوں سے لگاؤ رکھو، تو مالدار بنو تو ایسے، مالدار بنو تو ایسے مالدار۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو ذوالنورین کا خطاب دیا، دو بیٹیاں میرے آقا نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی، ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگر، ایک پہلے پھر اس کے بعد میں جب وہ دنیا میں نہ رہی تو دوسری دی۔ میرے حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میرے حضور نے حضرت عثمان غنی کا مقام بلند کر دیا، مرتبہ بڑھا۔ دادی اور امی، ماشاءاللہ۔ کیا نام بیٹا آپ کا؟ محمد علی رضا۔ آپ کے ابو کا نام؟ سنار العالم۔ ماشاءاللہ، سنار العالم صاحب کے شہزادے محمد علی رضا سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی جی سبحان اللہ۔ انہوں نے 5000 روپے، علی رضا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دادی اور اپنی امی کی جانب سے دے دیے مدرسے میں 5000 روپے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ بولتے ہوئے بھی نا لوگ ڈرتے ہیں، سبحان اللہ کے چکر میں کہیں پیسے نہ نکلوا لیں مولانا، ڈر لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں کہیں ہم سے ہی نہیں کہنے لگے پیسے دے دو۔ ارے بھائی کوئی زبردستی تھوڑی ہے، زور تھوڑی ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے بھائی۔ جسے اپنی آخرت بہتر کرنی ہو، سنوارنی ہو، جسے نیکیاں چاہیے، ثواب چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، حضور کی محبت چاہیے، وہ دے سکتا ہے، اور دینے والے دیتے ہیں، اور ہر دور میں بتاتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے پیار کرتے ہیں آقا سے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر دور میں کل بھی عاشق تھے، آج بھی ہے، الحمدللہ رہیں گے صبح قیامت تک۔ تو پھر ہم غلام اسی لیے تو کہتے ہیں
پیار نبی سے کرنے والے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچ تو رہے ہیں کہ دے دیں کچھ، مگر وہ بیچ بیچ میں سبحان ذرا اللہ۔ بیٹھ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو دے دیں، مگر پھر رک جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں دے دیں، پھر رک جاتے ہیں، مگر دیں گے مجھے انشاءاللہ۔ ہاں ابھی تو ان کے بارے میں سب بتایا، اگر کسی کو دینا ہو تو دو، تمہارے تو ہم نے اتنی تعریف کی ہے ابھی، ہیں بتائیے کتنی خاموش بیٹھے۔ مہیلا، مہیلا ہندی میں بولتے ہیں مہیلا، بنگلہ میں بھی مہیلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو ہماری بہنیں دینا چاہیں وہ دے دیں، مدرسے میں بڑا ثواب ملے گا۔ پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور مدرسے میں چندہ دینے والے کل بھی تھا کل بھی تھے اور آج بھی ہے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہے، کل بھی تھے اور آج بھی ہے، ان کے نام پہ مرنے والے، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشعل کے اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا امتیاز حسین برکتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو ہمارے محترم نے 500 روپے دی ہیں، اللہ قبول فرمائے، زور سے بولو آمین۔ اچھا یہ 500 دے رہے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا، کہاں بولو؟ ہندوستان۔ یہ ہندوستان کس کا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا۔ ان کے کرم کے سب ہیں بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ تو راجا خواجہ خواجہ ہے۔ تو ہم سب غریب نواز سرکار کے ماننے والے ہیں۔ چلو آخر وقت ہے، اب میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں بسایا کس نے؟ غریب نواز نے۔ غریب نواز۔ ہندوستان میں کلمہ پڑھایا کس نے؟ غریب نواز نے۔ حکومت دلوں پہ کون کرتا ہے؟ غریب نواز۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پہ آتے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پہ آتے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ پڑھایا خواجہ نے، ہندوستان میں بسایا خواجہ نے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں حضور غریب نواز آپ نے سب کچھ کیا، تو ہم بھی آپ کے نام پہ بہت کچھ کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں؟ کیا کریں گے؟ ہم خواجہ کی چھٹی کرتے ہیں، ماہ رجب المرجب میں 6 تاریخ کو کرتے نہیں خواجہ کی چھٹی، آج بھی کر لیں مدرسے میں چھٹی۔ خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے نام پر 6 لوگ اگر اس مجمع میں ایسے دیوانے کھڑے ہو جائیں جو 600 روپے مدرسے کو دے دیں، تو مجھے بھی لگے گا کہ خواجہ سے محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 2 ہو گئے؟ ماشاءاللہ 2 تو ہو گئے۔
چھٹی کی مناسبت سے 600 ماشاءاللہ یہ 600 دو لوگوں نے ادھر 3 ہو گئے 3 کی اور ضرورت ہے میں بھی 3 آدمی اور دیکھ کے بڑے فخر سے کہوں گا گیا تھا میں لوگوں نے خواجہ کے نام پہ کہہ دیا کہ مولانا آپ ادھر کہو گے ادھر ہم کر کے دکھائیں گے سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ خواجہ غریب نواز کا بڑا احسان ہے نا تو 3 لوگوں نے تو دے دیے آدمی کتنے رہ گئے 3 ان میں سے کوئی 3 اور ارادہ بنائیں گے انشاءاللہ نکلیں گے تو بھئی میں اپنے نام پہ تو کہہ نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں غریب ہاں کس نے ماشاءاللہ ہمارے چچا کیا نام ہے آپ کا اجل افضل اجل ہمارے چچا نے چوتھا نام اپنا لکھوا دیا 600 روپے حضور سرکار غریب نواز کی چھٹی کی مناسبت سے آدمی ہو گئے کتنے کہاں کے رہنے والے حضرت کے گاؤں کے ماشاءاللہ مولانا بدر عالم صاحب کی گاؤں کے رہنے والے انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے مدرسہ ہمارے یہاں ہے ہم خواجہ غریب نواز کی محبت کا اظہار کریں گے آدمی کتنے ہو گئے 4 کتنوں کی ضرورت اور ہے 2 کی اب دیکھو اسی میں سے 2 اور نکلیں گے اب میری آنکھیں ادھر دیکھ رہی ہیں 2 آدمی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ارادہ بنا رہے ہیں میں جانتا ہوں 2 آدمی ایسے بیٹھے ہیں جو ارادہ بنا رہے ہیں اچھا آدمیوں کی بات ہی کیا اگر عورتیں بھی چاہیں تو وہ 2 میں اپنا نام بھی لکھوا سکتی ہیں 600 روپے غریب نواز کی محبت میں اگر عورتوں میں کوئی دینا چاہیں تو وہ ماں بہنوں سے جو بھی دینا چاہیں وہ بتا سکتے ہیں মা বোনেরা যাহারা দিবেন 600 টাকা করে দুজন দিয়ে দেন মা বোনেদেরকে বলছেন اسم الدین بھائی یہ بھی اسی گاؤں کی ماشاءاللہ اس گاؤں والے پتا کیا سوچ رہے ہیں کہہ رہے بھئی ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے ہمارے گاؤں کی عزت کا سوال ہے آدمی تو پورے کر کے ہی دینے پڑیں گے ہمیں آدمی کتنے ہو گئے کتنے کی ضرورت ہے ایک دیوانہ تو یوں نکل کے آ جائے گا ابھی اب ہم ماشاءاللہ عبداللہ بھائی سب کے آخر میں ہمارے عبداللہ بھائی نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے زور سے بولو آمین اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے زور سے بولو آمین پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ مولانا 600 روپے مانگیں گے تو ہم کہاں سے دیں ہمارا اتنا حساب نہیں 600 روپے دینے کا ہم تو 50 روپے دے سکتے ہیں 100 روپے دے سکتے ہیں تو کس نے منع کیا 50 ہو تو 50 دے دو 20 ہو تو 20 دے دو 10 ہو تو 10 دے دو 1 روپیہ بھی دے کے اگر مدرسے میں تم نے شرکت کر لی اس چندے میں تو انشاءاللہ 1 کے بدلے اللہ 10 عطا فرمائے گا اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے کتنے اور میں نے جو آیت پڑھی تھی نا قرآن کی اللہ نے کیا فرمایا وہ بات تو میری وہیں رہ گئی اللہ نے کیا فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے زیادتیاں کر لی اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بڑی رحمت ہے اللہ کی بڑا کرم کرتا ہے پروردگار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت بڑی اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھو میرے پیارے لا تقنطوا من رحمت اللہ اس کی آس نہ توڑو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ ادھر 1 2 کے 10 عطا کرے گا اور اللہ نے کرم کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ کرم کرتا ہے اے لوگوں
بات اتنی سی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا کرم کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے بندے گناہگار ہے، اللہ تو جانتا ہے بندے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ شیطان نے تو کہہ دیا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، شیطان نے کہا تھا یا اللہ بندوں کو گمراہی کے راستے پہ کھڑا کروں گا، گناہوں کے راستوں پہ کھڑا کروں گا، شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب اللہ نے اس کو نکالا تھا اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان کو جب اللہ نے نکالا تھا نا، مردود بنایا تھا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو تو اللہ نے فرمایا نکل جا، قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا دفع ہو جا مردود، نکل جا، قیامت تک تجھ پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، قیامت تک لعنت کی جائے گی۔ اللہ نے نکالا تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہنے لگا یا اللہ صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اس نے تو قسم کھا کے کہا، کہنے لگا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا بہکا، کہنے لگا بہکاؤں گا، کہنے لگا یا اللہ آگے سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ کہنے لگا یا اللہ چاروں جانب سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، چاروں طرف سے تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان تو چاروں جانب سے حملہ کرے گا، مگر سن لے تو چاروں جانب سے بہکائے گا، چاروں سائیڈ سے بہکائے گا، مگر دو سائیڈیں تو نے چھوڑ دی، دو سمتیں تو نے چھوڑ دی، دو سائیڈیں چھوڑ دی، ایک اوپر کی سائیڈ چھوڑ دی، ایک نیچے والی سائیڈ چھوڑ دی۔ اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کو بہکائے گا، چاروں طرف سے حملہ کرے گا، مگر چار جانب تیرے لیے، چار سائیڈیں تیرے لیے، دو سائیڈیں میرے لیے، تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا، لیکن جب میرا بندہ یوں ہاتھ اٹھائے گا اور رو کے دعا کرے گا میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے حملہ کرے گا، مگر تو نے اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا، نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب تو حملہ کرے گا، پروردگار فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ کر لے گا اور میری بارگاہ میں دو آنسو آنکھوں میں لا کے سر جھکا دے گا، ادھر وہ سر جھکائے گا، ادھر میری رحمتیں اسے اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بس جھک جاؤ، دو آنسو لیتے آ جاؤ۔ اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ گفتگو کو قبول فرمائے، آپ کو مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔